الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا یہ جو پروگرام ہفتہ واری رکھا گیا ہے، میرا اور میں نے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی وقت کے اندر اپنی باتوں کو ختم کر دوں. میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنے، جس پر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. جو بھی حکم اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. اس آیت کریمہ سے متعلق میرا جو عنوان ہے وہ ہے جہنم اور اس کی ہولناکیاں. جہنم کیا ہے؟ قرآن کریم میں جہنم کے کئی نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. یہ جو ابھی میں نے کہا جہنم، یہ سب سے معروف و مشہور نام ہے، اور اسے ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر کوئی جانتا ہے جہنم. جہنم کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جحیم وبرجت الجحیم لمن یرا. ایک نام ہے اس کا حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ.
ایک نام ہے اس کا سعیر اور ایک نام ہے سقر، ما سلککم فی سقر، ایک نام ہے دار البوار اور ایک نام ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کے اندر جو نام ذکر ہوا ہے نار۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کے اندر کئی نام جہنم کے آئے ہوئے ہیں۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس المہاد، کہیں فرمایا بئس القرار، کہیں فرمایا ساعت مصیرہ، کہیں فرمایا ساعت مرتفقہ۔ جہنم بہت بدترین جگہ ہے، بری جگہ ہے، رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس لیے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن، جو سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس میں ایک اوصاف، ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا یہ بھی فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کا عذاب دور ہی رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، وہ رہنے اور ٹھہرنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اعذہ من النار۔ کہ جو شخص 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے تو جنت کے اندر داخل کر دے، اور جو شخص جہنم سے بچنے کی پناہ مانگنے کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اسے تو جہنم سے پناہ دے دے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جیسے آپ قرآن کریم کی کوئی آیت، کوئی سورت سکھلا رہے ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں فتنہ دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ دنیا میں انسان تکلیفوں سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہر طرح کے انتظامات کرتا ہے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور ہمیں مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور پھر ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے جو اس دنیا کے اندر کیا ہے اسے اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے، اللہ رب العالمین
की इबादत में गुजारी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और अगर हमारी नाफरमानियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से अगर कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम के अंदर डाल दे तो फिर क्या होगा? मेरे भाइयों, इसलिए हर इंसान अपने आप को जहन्नम से बचे और खुद अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाए। दुनिया की आग तो हम डीजल और पेट्रोल से जलाते हैं, दुनिया की आग तो हम डीजल और पेट्रोल से जलाते हैं, लेकिन वो जहन्नम की आग जिसमें इंसानों को डाला जाएगा, इंसानों को भर दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है लअम्लाअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों से और जिन्नातों से उस जहन्नम को भरेगा। इसलिए हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा नाजिल हुए, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने क़राबतदारों को, आप अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराओ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़ा पे तशरीफ़ ले गए और आपने अपने 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 एक ख़ानदान वालों को जमा किया और फरमाया, या बनी कअब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी मुर्रा बिन कअब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी हाशिम अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफ अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ बनी हाशिम की औलाद, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आप अपने तमाम खानदान वालों को जमा करते हैं और एक एक का नाम ले ले करके फरमाते हैं। फिर आप अपनी बेटी हजरत फातिमा को भी फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तू अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। फ़इन्नी ला अमलिकु मिनल्लाहि शैया, इसलिए कि मैं भी तेरे क़यामत के दिन कोई काम नहीं आने वाला हूँ। हर इंसान को जहन्नम से बचने की फिक्र करनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। कोई ये ना समझे कि हमें कोई बख्शवा लेगा, कोई हमें जन्नत में लेकर के चला जाएगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। उस क़यामत के दिन, जिस दिन लोगों का आलम ये होगा कि लोग पसीने में सराबोर होंगे, सूरज बड़ा करीब कर दिया जाएगा और ज़मीन ताबे की तरह तप रही होगी, वो कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप अपने बेटे से भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, एक बीवी अपने शौहर से भागेगी, शौहर अपनी बीवी से भागेगा। कहीं कोई नेकी का सवाल ना कर ले, नफसी नफसी का आलम होगा। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि जहन्नम बहुत खौफनाक जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जहन्नम को पैदा किया, अबू हुरैरा फरमाते हैं, लम्मा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहुल जन्नत वन नार, अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नम को बनाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ जन्नत को देख करके आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जन्नत को देखा और देखने के बाद फरमाया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जन्नत तो तुमने बड़ी हसीन व जमील बनाई है, जन्नत तो बड़ा खूबसूरत है, दुनिया सारी नेमतें इसके अंदर मैसर है। और जो आदमी जन्नत को देख ले वो ये सोचेगा कि मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फिर दूसरी बार फरमाया, ऐ जिब्रील, अब जाओ जन्नत को देख करके आओ। अल्लाह ताला ने जन्नत को परेशानियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से घेर दिया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ जन्नत को अब देख करके आओ।
جب جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے اللہ تم نے جنت کو تو تکلیفوں اور پریشانیوں سے گھیر دیا ہے، جنت کا راستہ اس قدر مشکل اور دشوار ہو گیا ہے جیسے کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا، اے جبریل جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ جہنم میں اس قدر خوفناک اور ہولناک عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب جبریل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا تو کہا اے اللہ جہنم میں اس قدر سخت عذاب ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم کو دیکھ لے تو جہنم میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، وہ یہ سوچے گا ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے راستے کو مزین کر دیا، یعنی جہنم کا راستہ دیکھنے میں بالکل آسان لگنے لگا۔ اب دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جنت کا راستہ جو بڑا آسان ہے اس راستے کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نیک کاموں کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور جہنم کا راستہ جو بڑا مشکل ہے اس کو ہم نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی ایسے ہی لہو لعب میں، مستیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے۔ گناہ کے کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی ہے، اور ثواب کا کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کو بنایا۔ اچھے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا، اور برے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے، ہولناک ہے کہ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، لوگوں جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ اگر تم یہ بھی نہ پاؤ تو ایک اچھی بات کہہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ اگر یہ بھی نہ پاؤ تو ایک اچھی اور بھلی بات ہی اپنی زبان سے کہہ دو، کیونکہ یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے کر کے جائے گی اور جہنم میں بھی لے کر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز انسان کو جنت کے اندر سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور اخلاق، یہ دو چیزیں انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ پھر سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ منہ سے انسان غلط بات بولتا ہے، منہ سے انسان غیبت کرتا ہے، منہ سے انسان چغلی کرتا ہے، منہ سے انسان دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، منہ سے انسان الزام لگاتا ہے، منہ سے انسان جب چاہے جی چاہے جس کے بارے میں جو چاہے جھوٹی گواہی دے دے۔ اسی منہ اور زبان کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا۔ آئیے اس حدیث کو بھی میں پڑھتا چلوں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، جس کو امام مسلم کتاب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائے، اور آپ نے مردوں کو خطبہ دیا۔ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، یا آپ کی آواز اتنی تیز نہیں تھی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں تک بھی پہنچ سکے۔ آپ نے پردے کی آڑ سے ہی صحیح ان عورتوں کو خطبہ دیا، اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم سب زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ،
اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھلائے گئے تو میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ وَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، تمام کی تمام عورتوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ کیا بتائیں گے ہمیں نہیں معلوم، پہلے آپ اتنا بتائیے وہ کیا وجہ تھے، کیا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَصِيرَ، دو وجہ جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر گئی ہو، ایک اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور دوسرا لعن طعن کرتی ہو، یہ دو وجہ جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر گئی ہو۔ اس لیے اے عورتوں کہ تم سب زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو۔ تو صدقہ بھی انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، بِالشَّرَرٍ كَالْقَصْرِ، جہنم حویلیوں کے مانند بڑے بڑے اس کی چنگاریاں جو ہوں گی وہ اس قدر اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے محل ہوتے ہیں۔ دنیا کی آگ کی چنگاری معمولی سی ہوتی ہے، اور ایک چنگاری اگر کسی جنگل میں لگ جائے، کسی جگہ پر لگ جائے، کسی دکان میں لگ جائے تو پوری دکان کو، پورے جنگل کو، پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جسے تم دنیا کے اندر جلاتے ہو جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی آگ جو ہے، یہ دنیا کی جو آگ ہے جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ اگر اس کی ایک چنگاری اگر دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ وہ جہنم جس کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا تو سرخ ہو گئی، 1000 برس تک جلایا گیا تو سفید ہو گئی، اور 1000 برس تک جلایا گیا تو سیاہ ہو گئی، تاریک ہو گئی، تاریکی ہو گئی، کالی ہو گئی، اس کی تاریکی میں روشنی نہیں ہے، وہ بالکل اندھیری ہے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گہرائی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے کسی چیز کی گرنے کی آواز سنی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے اس پتھر کو جہنم کے منہ پر چھوڑا تھا، اور اب یہ جا کر کے جہنم کی تہ میں، جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ وہ جہنم جس کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے اور 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ وہ جہنم جس کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم کے اندر ایک ایسے شخص کو ڈالا جائے گا جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، کبھی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، دنیا کی ہر قسم کا سکھ، آرام، چین و سکون اسے میسر تھا، کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ ہوئی ہو۔ ایسے آدمی کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا،
اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم تو دنیا کے اندر بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، بتلا تم نے کبھی سکھ بھی دیکھا تھا، کبھی آرام چین و سکون بھی دیکھا تھا؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ ناز و نعمت میں پلی بڑھی، جہنم کے ایک لمحے کا دکھ چکھنے کے بعد کہے گا اے اللہ اس نے مجھے زندگی کے سارے سکھ بھلوا دیے ہیں، ایک سکھ بھی یاد نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ساری کی ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں، علاموں میں گزر گئی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کا عالم ہے۔ ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی۔ تو اس جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لائیں گے اور 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ جب کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، یہ لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے، جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ اے لوگو کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا اس دن کی ملاقات سے تمہیں کوئی باخبر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، وہ ہمارے پاس آئے تھے، اللہ کا رسول آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا پھر تو جاؤ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم ہمیشہ اسی کے اندر رہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تمہارے پاس نبی آئے، اللہ کی کتاب لے کر کے، اللہ کی آیتیں لے کر کے، حق بات لے کر کے، دین کی باتیں لے کر کے، انہوں نے تمہیں سمجھایا، جہنم کے عذاب سے ڈرایا، ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، لیکن تم نے ان کی باتوں کو، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جاؤ اب تم جہنم کے اندر چلے جاؤ، جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جب جس کا نام اعمال قیامت کے دن، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارا، اس آدمی کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا لوگوں دیکھو میرا نام اعمال، ہم نے زندگی تو بڑی تکلیفوں میں، بڑی پریشانیوں میں گزارے، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کوئی اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج میرا نام اعمال میرا دائنے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ
जन्नत के अंदर जाओ, जो दिल कहे खाओ पियो, जन्नत के अंदर रहो। फिर जिसका नाम या माल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा हाय आज ना मेरा तख्त काम आया, ना मेरा ताज काम आया, ना मेरा मालो दौलत काम आया, ना मेरा जाओ मनसब काम आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा खुजूहु फगुल्लू, इसे पकड़ो और इसे जंजीरों में जकड़ो, और इसे जंजीरों में जकड़ने के बाद जहन्नम की ताह में फेंक दो, जहन्नम के अंदर फेंक दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, इसे पकड़ो और इसे 70 गज की जंजीरों में जकड़ करके जहन्नम की ताह में फेंक दो। उस आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर इंसानों को डाला जाएगा, और जब जहन्नम भर जाएगी, अल्लाह ताला ने सूरह क़ाफ के अंदर इरशाद फरमाया ये यौम नक़ूलु लि जहन्नम हल इम्तलअती व तक़ूल हल मिन मज़ीद, वो जहन्नम जब भर जाएगी अल्लाह ताला पूछेगा तुझे और कुछ चाहिए, वो कहेगी हाँ अगर कुछ हो तो और लाओ और लाओ। फिर अल्लाह तबारक व ताला उसमें अपना पैर रखेगा, जहन्नम कहेगी बस बस बस। तो जहन्नम के अंदर इंसानों को डाला जाएगा, इंसानों को भरा जाएगा, उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों में अपनी जिंदगी को गुजार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो अपने आप को अपने अहल व अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जब इंसानों को उस जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उनको भूख लगेगी, वो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे अल्लाह में भूख लगी है। इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यग़ली फिल बुतून। उन जहन्नमियों को जब भूख लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला से वो खाना मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खाने के लिए कांटेदार दरख्त मुहैया करेगा। वो उस कांटेदार दरख्त को खाएंगे, गले में फंस जाएगा, और उस फंसे हुए खाने को नीचे उतारने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से पानी मांगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्मों से निकलने वाले खून और पीप उनको पिलाएगा। वो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उसी में पुकारेंगे मौत मौत चिल्लाएंगे। दारोगे जहन्नम से कहेंगे वनादौ या मालिको लियक़ज़ी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। वो कहेंगे ऐ दारोगे जहन्नम, अल्लाह को मारना है तो एक लख्त मार दे, इस तरह तड़पा तड़पा के ना मारे। जवाब मिलेगा क़ाल इन्नकुम माकिसून, नहीं नहीं तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी किस्मत में मरना नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारी किस्मत में तड़पना और बिलखना लिखा हुआ है। इसी तरह तुम यहाँ पर तड़पते रहो तड़पते रहो। वो मौत मौत चिल्लाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मौत नहीं देगा। जब उनका एक चमड़ा जल जाएगा तो दूसरा नया चमड़ा चढ़ा देगा। कुल्लमा नज़िज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया जब एक चमड़ा जल जाएगा हम दूसरा नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि उनके आज़ाब में कोई कमी और तख़फ़ीफ़ ना वाक़े हो। वो मौत मौत पुकारेंगे, मौत को एक बछड़े की सूरत में, एक दुम्बे की सूरत में उनके सामने लाया जाएगा और उनके सामने ज़िबा कर दिया जाएगा और फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन देखो मौत को भी मौत आ गई है, अब दुखों से निजात के लिए मौत नहीं आने वाली है। इसलिए मौत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है। जहाँ अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पैदा किया है वहीं पर मौत को भी पैदा किया है। अब मौत को भी मौत आ गई है। मौत भी अल्लाह की मखलूक थी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, अल्लाह ने फरमाया मैंने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हें देखे अमल के एतबार से अच्छा कौन है, अमल करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा किया है तो मौत को भी मौत आ गई है। अब दुखों से निजात के लिए जहन्नम के अंदर मौत भी नहीं आने वाली है। मौत को उनके सामने ज़िबा कर दिया गया है।
وہ لوگ اسی میں چیخیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ہمارے رب تو ہمیں یہاں سے نکال لے، ہمیں یہاں سے نکال دے، دنیا کے اندر بھیج دے۔ اب ہم دنیا کے اندر جائیں گے، نیک عمل کریں گے، اپنی پوری کی پوری زندگی تیری عبادت میں لگائیں گے، ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں جہنم کے اندر آنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ تم دنیا میں رہ کر کے اپنی اس آخرت کی فکر کر لو؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، حقیقت میں اس آخرت کی زندگی کے لیے دیا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے اس آخرت کی فکر کر لیں۔ اس دنیا کے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی جنت کی، جہنم کی، قبر کی، موت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور اس آزمائش میں مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین آزمائشیں لیتا رہتا ہے۔ ہم ایک مومن کو، ایک مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس دنیا میں رہ کر کے اگر اس نے اپنی آخرت کی فکر کی، اپنی آخرت کو بنا لیا، اور وہ دنیا کے اندر گرچہ کامیاب نہیں ہوا، آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا، تو وہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ جُزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ تو جہنم سے بچ جانا اور جنت کے اندر داخل ہو جانا میرے بھائیوں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں، توحید پر قائم رہیں، دین و اسلام پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ اے اللہ، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، جنت و جہنم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا